آخری کالر میں لے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ختم کریں گے. شاداب اعظم فاروقی صاحب. یہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرین میں ہے تو یہ نہیں کر سکتے سوال. اچھا نہیں کر سکتے، چلے ختم ہی ہو گیا پھر تو مسئلہ ہی. پھر الحمدللہ ہماری جو ہے اسٹریم ختم ہو رہی ہے، 3.5 گھنٹے کے آس پاس ہو گئے ہیں. بسالت بھائی اگر آپ اچھا شبا آنا بھائی نے چاہتے ہیں تو آ یہ جائیں. کمنٹ کیا ہے اس میں پرائیویٹ میں چیٹ میں، کہہ رہے میرا پرائیویٹ چیٹ بسالت میں. بھائی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، پھر آپ کے کمنٹ لے کے انشاءاللہ کنکلوڈ کر لیں گے جلدی سے. جی ہاں کنہوں نے آصف بھائی دینا کنہوں ہے نے ان کا کنہوں نے کمنٹ. کمنٹ انہوں نے کیا شباب کمنٹ بھائی کیا؟ نے شاداب بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹریم میں نہیں آ سکتا تو میرا کوشچن لے رہے ہیں ایسی. کلو من علیہ فان، تو کیا اس میں جنت یا جہنم نہیں آتی؟ دوسرا، ہم جس ٹائم میں رہتے ہیں تو ایک دن قیامت سب ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جنت یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ پرائیویٹ چیٹ میں کہاں پہ ہے یہ؟ اس کے اوپر یہ یہاں پہ نا کلو من علیہ فان، تو کیا اس میں چل جنت یا چلے جہنم. خیر کوئی نہیں، چلے کل من علیہ فانی ویبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام کی جو آیت ہے تو اس میں فنا ہونا ایک خاص اس کے لیے ہے کہ فنا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے، اب اس میں یہ تھوڑے نہ ہے کہ فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں فنا ہونے کے بعد جیسے ہم بھی فنا ہو جائیں گے، آپ سب فنا ہو جائیں گے نا، لیکن پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تو فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کنٹینجنٹ بینگ ہے، یہ سب کا وجود جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ پہ. اللہ جب چاہے جیسے چاہے فنا کرے اور جیسے چاہے پھر ان کو دوبارہ بنائے. ٹھیک ہے، تو فنا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ فنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر وجود ہی بخش نہیں سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر سکتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے وجود بخش سکتے ہیں نا، پوری کی پوری چیزوں کو، ہمیں آپ کو سب کو. ٹھیک ہے، تو ہم سب فنا ہوں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہمیں وجود بخشا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں بسالت بھائی آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایوری ون. میں شاید میں نے لیٹ جوائن کیا ہے یا مفتی صاحب آ کے چلے گئے؟ آ کے چلے گئے مفتی چلے صاحب. گئے. اچھا مطلب کیا ٹائم مشین میں آئے تھے؟ بڑی جلدی آئے، بڑی ہاں جلدی اصل چلے. میں مفتی صاحب جو ہے وہ وہاں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہے، تو ان کا کچھ بزی شیڈیول ہوگا وہاں. ٹھیک. اچھا، کیونکہ میں تو شروع سے اسٹریم دیکھ نہیں سکا. جاوید اختر بھائی کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی تھی ان کے بارے میں، مجھے پتہ چلا تھا ان کا بیک گراؤنڈ کہ یہ ایتھیسٹ ہیں اور ہو گئے ملحد ہو گئے. نہیں اور یہ ہمیشہ سے ایتھیسٹ ہیں، یہ ملحد ہو نہیں گئے. یہ اصل میں سمجھیں کہ ایتھیسٹ کے نا بہت بڑے، سب سے بڑے دائی ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں، سب سے اچھا بڑے دائی ہیں. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ان پہ تھوڑی بات کرنی ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ بہت زور و شور سے ایتھیزم پہ بات کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں. اچھا، نہیں میں نے چند سالوں پہلے ان کے کچھ ویڈیوز دیکھے تھے، اور یہ بڑا انہوں نے کسی ریلیجیس سوال کے اوپر کسی فین نے ان سے سوال کیا ہوگا، یا پتہ نہیں کوئی میٹنگ تھی کیا، تو اللہ عالم وہاں پہ کسی نے کوئی ریلیجیس بیسن سے سوال کیا تو بڑا ہی ہارشلی انہوں نے جو ہے نا بڑے اپوزیشن کے ساتھ جواب دیا، جو دین سوری اپوزیشن کرے ایگریشن کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے جواب دیا. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایتھیزم کے دائیں ہیں شاید پریچنگ کرتے ہیں، تو ہی واز لٹرلی ان ہز پریچنگ موڈ. آج کیا ڈسکس ہوا ہے ان کے بارے میں وہ میں نہیں سن سکا، اگر اس کو آپ تھوڑا سا بیان کر دیں جو جن نہیں آڈینس بس نے بھی ہم جوائن کیا وہ بھی دیکھ لیں. اس پہ ہی بات، ایک تو میں نے ان پہ جو ہے کچھ دن پہلے بھی ایک جورنو ہندی نام سے ایک چینل ہے، ان پہ جو ہے ہم نے کچھ ایک ویڈیو ریئیکشن کیا تھا ایک گھنٹے کے آس پاس کا. دوسرا یہ کہ اب ان کے تھاٹ، ان کی باتوں کے اندر نا بہت زیادہ جو ہے وہ انکنسسٹنسیز ہے، یہ کچھ سے کچھ بولتے ہیں. بس یہ ہے کہ یہ شاعر آدمی ہے، تھوڑا ادب سے ان کو دلچسپی ہے، تو ان کو باتوں کو نا رکھنے کا سلیقہ ہے جس سے یہ لوگوں کو جو ہے وہ مسحور کر لیتے ہیں، اپنی طرف جو ہے وہ لے آتے ہیں. باقی اور کوئی صلاحیت نہیں ان کے اندر. یہ یعنی کہ یہ سمجھے ان کی صلاحیت کا اندازہ لگائیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اویس اقبال کا پرانا ورژن ہے؟ نہیں اویس اقبال سے اسٹینڈرڈ میں کافی اچھے ہیں. اویس اقبال صاحب تو بس اچھا نہیں ہے، مطلب اچھا ان کا کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو میں ادیب کے کھاتے میں بھی رکھوں گا. اویس اقبال صاحب کو میں آپ نے پھر اپنے دیش کے بندے کی تعریف کر دی یعنی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں چلتا تو ہے. مطلب میرے جو تھاٹ ہیں، جو پولیٹیکل تھاٹ ہیں، وہ تو شاید پرابلمٹک ہوں، اس لیے میں زیادہ بیان نہیں کرتا. ٹھیک ہے یہاں پہ تو چلیں خیر. خیر اچھا تو کچھ بتا رہے تھے آپ ان کے ہاں، بارے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جناب جو ہیں وہ اصل میں ایسے گھر، اب اس سے سمجھے نا کہ ان کا اندازہ، کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کوئی اچھی کتاب جو ہم پڑھ کے ان سب چیزوں کو سمجھ سکے، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ رچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلوژن پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا یہ خوب ہوتا ہے. ڈیلو ہے آپ یہ جس ڈیلو. ملے سے آپ ملیں گے، دیسی ملے سے، وہی کیوں ملحد بنے، وہ میں نے رچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلیوژن پڑھ لی تھی. ارے گھنٹہ اس کو معلوم نہیں گاڈ ڈیلیوژن میں کیا لکھا ہوا ہے. اس بندے کو آئی تھنک 2023 میں جو ہے نا، جو مطلب مجھے بھی پتا چلا کہ ایوارڈ بھی ہے اس بندے کے نام پہ، رچرڈ ڈاکنز کے نام پہ. تو اچھا رچرڈ ڈاکنز ایوارڈ جو ہے وہ اس بندے کو ملا ہے 2023 کا. ٹھیک اچھا ہے، ہاں یہ اچھا اس بندے کو ملا ہے. تو یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل جو لابی ہے نا ایتھسٹ کی، اس میں یہ
ایک پلر کی طرح ہے یہ بندہ. صحیح صحیح ٹھیک. اچھا رچرڈ تو اس لیے ڈاکنس کے حوالے سے ایک بار میں صبور بھائی کے ساتھ کنورسیشن کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا. جو رچرڈ ڈاکنس کی بات آ گئی تو بات سے بات نکلتی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رچرڈ ڈاکنس ہے نا, اگر اس کا نام جو ہے وہ کچھ انڈین سب کانٹیننٹ یونیورسٹی آف دہلی سے اس نے گریجویشن کیا ہوتا, انڈین سب کانٹیننٹ سے اس کا تعلق ہوتا, اور اس کا نام رچرڈ ڈاکنس کی جگہ راہل دیوندر ہوتا, تو کہہ رہے تھے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی نا, کوئی نہیں پوچھتا اس بیچارے کو, وہ صرف گوڑی چمڑی ہے, سوٹ ٹائی پہنتا ہے, ویسٹ کے اندر ہے, ایک انگریزی کتاب لکھ دی گاڈ ڈیلیوژن کے نام سے, برٹش ایکسینٹ میں بات کرتا ہے, تو فیمس ہو گیا. جی صحیح, بالکل صحیح. مطلب دیکھیں نا ہمارے یہاں, مطلب میں اس پہ روتا بھی ہوں, مطلب رونے کا مطلب محاورے کے سینس میں, کہ افسوس ہوتا ہے بہت کہ ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں ہیں علمی, اس میں اگر ہم آپ مسلم دنیا کو نکالیں کھنگالیں پچھلے, یعنی کہ ایک مت ہے, میں اس کو بھی ایک مت کہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈکلائن ہو گیا علمی طور پہ. دیٹ از اے پیور مت. ہماری کوئی انٹلیکچوئل جو ہے وہ ڈکلائنیشن نہیں ہوئی. ہمارا جو ڈکلائن ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل ڈکلائنیشن ہے. انٹلیکچولیٹی ہمارے یہاں ہے لیکن وہ دبی ہوئی ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری ماسز کا تو ڈکلائن ہوا ہے کہ وہ علوم کے نام پہ کیا ہے کہ مغرب سے ہر چیز جو امپورٹ کرتی ہے. ہماری اپنی جو اوریجنل انٹلیکچولیٹی ہے اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں, اس کو پلیس نہیں ہے, اس کو پلیٹ فارم نہیں, اس کو سیلیبریٹ کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس کو کوئی جگہ نہیں دیتا. یہ ہے مین پرابلم. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں اوریجنل انٹلیکچولیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی گیپ آیا ہو اوریجنل انٹلیکچولیٹی میں. بس یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ماسز اس کو سیلیبریٹ کرنے والے نہیں رہ گئے, اس سے اخذ کرنے والے نہیں رہ سکتے. تو یہ بس چیزوں کو موڑنا ہے تھوڑا, ماسز کو جو ہے ہمیں ویسٹ سے ہٹا کے اپنے اوریجنل جو ہماری چیزیں اس کی طرف لانا ہے. زبردست, بہترین بہترین. ٹھیک ہے, جزاک اللہ عاصم بھائی, بہت 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 شکریہ شکریہ بسلط انویٹیشن بھائی. کے لیے. اور ہمیشہ کی طرح آئی گیس کہ بہت بہترین اسٹریم رہی, اور آج ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہت زبردست چل رہا تھا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں جتنے بھی آڈینس ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ عاصم بھائی کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کو سبسکرائب ضرور کیجیے, اور ان کی اسٹریم سے, ان کی ویڈیو سے, ریکارڈیڈ ویڈیو سے, اسٹریم سے اب تو ماشاء اللہ سننے میں آیا ہے کچھ جو ہے وہ تحریری کام بھی انہوں نے شروع کیا یا کیا ہوا تھا, میرے علم میں بعد میں آیا, تو اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک بہت کیجیے, شکریہ شیئر کیجیے, اور as much as you can, sorry I'm being nervous, ان کو جتنا زیادہ ہو سکے جو ہے وہ اپریشیٹ کیجیے انشاءاللہ. جی بیک ٹو یو عاصم بھائی. بہت شکریہ بسلط بھائی آپ کے ان کلمات کا. میں آپ کو اور اپنے آڈینس دونوں کو بتا دوں کہ میں مطلب واقعتاً اس طرح کی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں. مطلب اس طرح کی باتیں سن کے مجھے سمجھ نہیں آتا رہتا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں سننے کے عادی ہیں تو اس کے ریپلائی کے بھی ان کو پتا ہے کہ ان چیزوں کو ریپلائی کیسے کرنا ہے, کون سے جملے کہنے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بھی نہیں پتا عادت ڈالنے کہ جب اس طرح سے کوئی سامنے تمہارے بولے تو اس کو ریپلائی کن جملوں سے کرنا ہے, مجھے نہیں پتا, واقعتاً نہیں پتا. تو یہ آپ آپ تو کا خاک حسن بھی نہیں زن ہے, پھینک سکتے. یہ آپ کا حسن زن ہے. بس یہی کہوں گا کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ لوگ جیسا حسن زن میرے بارے میں رکھتے ہیں ویسا بنائے چلیں. بہرحال اطہر بھائی آپ کے میں کمنٹ لے لوں. یہ چلے گئے کیا اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب؟ اچھا آ گئے, کیا بات ہے, آج جا رہے ہیں آ رہے ہیں کیا؟ مہمانوں کا وہاں تانتا لگا ہوا ہے کیا؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. اچھا انٹرنیٹ اب کا ہو گیا مسئلہ ہے, مجھے لیکن لگا کہ ہو مہمانوں کا گیا. کچھ تانتا لگا ہوا. تو نہیں اطہر بھائی نہیں, اسلامک اسٹوڈنٹ صاحب آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کی طرف اخیر میں آتے ہیں. میرے خیال سے کمنٹ کے بعد میں پڑھ لوں جیسا آپ جی مناسب سمجھیں, یا جی شروع میں پڑھ سر لوں بھائی جو کہیں. آپ جو ہے کچھ اگر فرمانا چاہیں تو ریپ اپ کر لیں پھر انشاءاللہ. جاوید اختر صاحب نے کیا کہیں, چھوڑیں یار, مجھے نہیں کچھ کہنا, چھوڑیں, کیا کہیں جاوید اختر صاحب کے بارے میں. مطلب ایک بندہ مجھے اچھا لگتا ہے, چلو کوئی بندہ ہے, اویس اقبال ہے مثال کے طور پہ, اس کو لے لیں, بیچارے نے کلیم کیا کچھ, مگر اتنا کانفیڈنٹلی نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. وہی میں نے وہی کہا عاصم بھائی, ہمیں مسئلہ یہ ہے سب کانفیڈنٹ میں, جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہے ہماری ہر ایک بات جو ہے نا وہ پتھر کی لکیر ہے, تو اسی لیے یہ بزرگانہ پن جو ہے نا تھوڑا سا وہ جاوید اختر صاحب میں بڑھاپا نظر آ رہا ہے. کوئی تھوڑا سا بھی, جیسے باسط بھائی نے بات کی, جو میں اس میں تصدیق ہو گئی اس بات کی جو میں نے پہلے کی تھی, کہ جاوید اختر صاحب کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے نا تو یہ بیچارے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. اور سامنے سے ہمارا, کیونکہ سب کانٹیننٹ میں کلچر ہے کہ ہم بزرگ کا احترام کرتے ہیں, پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ اکثر چپ کر لیتے ہیں. حالانکہ کرنا نہیں چاہیے ان معاملوں میں, لیکن یہ مسٹر جو ہے نا, کیونکہ آپ کسی مورل فریم ورک تو نہیں مان سکتے, نہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایتھیسٹ ہیں, تو اس لیے یہ بدتمیز بھی بن گئے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہو کیا بدتمیزی کچھ تو لوگ اطہر بھائی وراثت میں ملتی ہے ان کو ایتھیسٹ بننے کے بعد. ہاں وہ تو کچھ لوگ جو ہے وہ
رابطہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو مجھے جو ہے آپ ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں اور مجھے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں. اگر ٹویٹر پہ آپ کا ہینڈل ہے تو مجھے جو ہے آپ میسج کے تھرو، میرا ان باکس کھلا ہوا ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں اپنا ٹویٹر کا وہ دے دیتا ہوں، جو ایکس کا آئی ڈی ہے میں وہ دے دیتا ہوں. 1 منٹ جب تک میں چلتا ہوں اسلام کے اسٹوڈنٹ صاحب کی طرف، آپ جو ہے کچھ ہمیں محظوظ کریں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت